اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تفسیر ترتیبی قرآن کی نشست الحمدللہ رفت جاری، ہماری بات پہنچی ہے سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 203۔ قرآن مجید ہدایت ہے اور اسی ہدایت پر قیام کربلا برپا ہوا ہے۔ جو بھی جنبش یا جو بھی تحریک، جو بھی حرکت، جو بھی مقصد اگر الہی ہو اور انسان حاصل کرنا چاہے، اس مقصد کو الہی قرآن کی طرف رجوع واجب ہے اور ضروری ہے۔ قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، صرف ترجمے کی حد تک، وہ بھی بہت کم افراد، یا صرف تلاوت کی حد تک، جبکہ قرآن کو سمجھنے کی تاکید خود قرآن نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں فکر و تدبر کی تاکید افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، توبیخ کی ہے، باقاعدہ سرزنش کی ہے، کیوں تم تفکر نہیں کرتے ہو؟ کیوں بند ہے تمہارے عقلیں بند کیوں ہیں؟ سوچ بند کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، صفین کا واقعہ، جتنے بھی واقعہ ہوئے، منافقین کی مداخلت اور امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کو ٹوٹ جانا، یا امام حسین مجتبیٰ کے لشکر کا مختلف حصوں میں بٹ جانا، کیوں ہے؟ اسی لیے نا، سادگی ہے، سادگی ہے، بے شعوری ہے، لا علمی ہے، اور ان سادہ لو افراد سے استفادہ کیا گیا، ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا۔ قرآن اسی لیے فرماتا ہے کہ کہیں دشمن کے اعلی کار نہ بن جاؤ، اپنی فکر کو مضبوط کرو، سوچ کو مضبوط کرو، مقصد کو واضح کرو، اپنے کہاں جانا تم نے، کہاں پہنچنا تم نے، تاکہ یہ مقصد بآسانی حاصل ہو جائے اور دشمن آپ کو اس راستے سے نہ ہٹا سکے۔ لہٰذا قرآن کی تفسیر کا جو مقصد ہے، البتہ اپنے وضع کے مطابق، علمی کے مطابق، یہی ہدف ہے جسے ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ ہماری بحث جو تھی کچھ نشستوں میں، وہ حج ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے بیچ میں 500 قرآن کی آیتیں احکام کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، احکام شرعی کے متعلق ہے، ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے حج کا موضوع ہے، اس کے بارے میں مختلف جو ہے نشستوں میں تقریباً 1 یا 1.5 مہینے میں یہ موضوع بیان ہوا ہے۔ آج آخری مرحلہ اس کا، یعنی حج کے ٹاپک کا جو آخری جو مرحلہ ہے، وہ 203 نمبر آیت ہے، کہ جس میں پروردگار عالم نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، خدا کو یاد کرو، ذاکر خدا بنو، ذاکر خدا بنو۔ ذاکر حسین کا مقصد ذاکر خدا بننا ہے۔ ٹھیک ہے، ذاکر حسین یا ذکر حسین خود بنفسہ ہی تو ہدف نہیں ہے نا، واسطہ ہے، واسطے فیض ہے، وسیلے ہیں، کہاں پہنچنے؟ یاد خدا، بندگی خدا۔ ٹھیک ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، چاہے تم حج میں ہو، چاہے حج سے باہر ہو، وطن میں ہو، گھر میں ہو، گلی میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، دکان پہ ہو، ذاکر خدا بننا تم نے، خدا کی یاد، خدا کے حضور۔ ٹھیک ہے، خدا کا حاضر ہونا، خدا کا عالم ہونا ہمارے ہر حرکت سے، خدا کا خبیر ہونا ہماری ہر حرکت کے بارے میں۔ یہ نظریاتی بحث ہے نا، نظریہ یعنی انسان کی سوچ اور انسان کی ایمان، کہ وہ پختہ ہو جائے، اسے پتہ ہو تنہائی میں خدا دیکھ رہا ہے، پتہ ہو قرآن کے مطابق رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، پتہ ہو کہ شہداء دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف
گواہ ہیں ہمارے اعمال کے اوپر. لہٰذا اس صورت میں ذاکر بننا حق بنتا ہے. ذکر الہی کی طرف جانا انسان کا جو حق ہے اور اس کی ذمہ داری ہے. فرماتے ہیں ایام معدودات میں خدا کو یاد کرو. ایام معدودات ایک دفعہ استعمال ہوا ایام معدودات, ایک دفعہ استعمال ہوا ایام معلومات. دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ 11, 12, 13 ذی الحجہ سے ہے, جسے ایام تشریق کہا جاتا ہے. تا شا ریم شیرین رے قا یا قاف. تشریق مشرق سے ہے, شرق سے ہے, جہاں سے سورج طلوع کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسے قرآن نے تشریق کا لفظ استعمال نہیں کیا, معلومات اور معدودات کا لفظ استعمال ہوا ہے, جس سے علماء نے یا مثلا اہل سنت میں اہل تشیع میں یوم یا ایام تشریقات سے کے طور پر اس عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. تشریقات مشرق کیوں اس کو یہ نام دیا گیا؟ اس لیے کہ حاجی اس وقت اس زمانے میں ظاہر ہے قربانی کرتے ہیں. 10 کو حق قربانی ہے. یہ قربانی 11, 12, 13 میں بھی ممکن ہے جنہوں نے نہ کیا. ایام تشریقات میں اپنے حیوانوں کو ذبح کرتے تھے, ٹکڑوں میں تقسیم کرتے تھے, اس کے بعد دھوپ میں سکھاتے تھے ان کو تاکہ خراب نہ ہو. فریج تو نہیں تھا نا اس وقت اس زمانے میں, تاکہ خراب نہ ہو اور اس کا بو جو ہے وہ بو نہ پھیلے, اور پھر اس کو مستحقین میں تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے, اشراق سورج کا مشرق سے طلوع ہونا, سورج کی کرنوں کی تپش, اس سے ان گوشت کے ٹکڑوں کو سکھانا تاکہ بعد میں مستحقین کے لیے پہنچ جائے. اس لیے اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ایک ہی ہے. اس کے دوسری وجہ اس کے نام کی اس لیے کیونکہ مشرق طلوع ہوتے ہی 11, 12, 13 کو اپنے جو جانور ان کو ذبح کرتے تھے, اس لیے اس کو ایام تشریق کہا گیا. تیسرا ایام تشریق سے مراد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو نورانیت پھیلتی ہے نا. مراد یہ کہ انسان جب 9 اور 10 اور اس کے بعد 3 جو 11, 12, 13 میں اپنے اعمال, اپنے کردار کی وجہ سے, اپنی عبادتوں کی وجہ سے, طواف کی وجہ سے, ذکر کی وجہ سے, نمازوں کی وجہ سے, سعی کی وجہ سے نورانی ہو جاتا ہے. نورانی, اس کا وجود نورانیت سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے. حاجی یعنی نورانی انسان. ٹھیک ہے, جس طرح زائر یعنی نورانیت, حج کرنے والا یعنی نورانی انسان. اس لیے اس کو ایام تشریقات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت اس 3 دنوں میں جو آخری 3 دن ہیں انسان جو ہے نورانیت اس کے اندر آ جاتی ہے. لہٰذا 9 ذی الحج وقوف عرفہ, 9 ذی الحج کی رات کو غروب سے لے کر صبح تک وقوف مزدلفہ, اس کے بعد 10 کو عید, تقصیر اور قربانی. اسی طرح 11, 12, 13 ایام تشریق جسے ایام معدودات کے نام سے یاد کیا گیا, اور خدا نے فرمایا اس ایام معدودات میں اللہ کو یاد کرو, کسی اور کو یاد نہیں کرو. جیسے پہلے ذکر ہوا کہ زمانے جاہلیت میں ان 3 دنوں میں اور اس کے بعد اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے, ان پر فخر کا ٹاپک جو ہوتا تھا آبا تھا, ہماری قوم, ہمارا قبیلہ, ہماری تعداد زیادہ ہے, ہمارے لوگ زیادہ ہیں, ہمارے حاجی زیادہ تھے, ہمارے حاجیوں کے پاس پیسے زیادہ تھے, وہ دیکھیں کاروباری ہیں سارے, وہ دیکھیں پیسے والے ہیں سارے, وہ دیکھیں اس میں غنی زیادہ ہیں, وہ دیکھو وہ فقیر ہے. یہ ٹاپک ہوا کرتا تھا. خدا نے فرمایا نہیں, حج میں اور حج کے بعد ذاکر خدا بنے رہو. ذاکر بنے ہو, نہ کہ ذاکر قبیلہ, ذاکر آبا و اجداد اور قوم پرستی ممنوع ہے. انسان بس صاحب تقوی و باعث عزت ہے. صاحب تقوی نہیں ہے, گناہوں سے بچتا نہیں, اس کی حیثیت نہیں, حیوان ہے وہ تو دین کے نزدیک. قوم کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جو قومیت کا جو تصور ابھر رہا ہے اور قومیت کے نام سے, قبیلوں کے نام سے, یہ مذمت ہے اس کی. آپ کیسے تقسیم کر سکتے ہیں مومنین کو؟ امت واحدہ جو نظریہ اس کے خلاف ہے. یہ ایک ہونا ہے, مضبوط ہونا ہے, متحد ہونا ہے, نظریاتی ہونا ہے, آئیڈیولوجیکل ذہن رکھنا ہے تاکہ دشمن کے خلاف برسر پیکار ہو جائے, مہدویت کے تیار ہو جائیں. کیا سمجھے تشیع نے؟ اتنا آسان ہے اس کے لیے. تشیع مکتب ہے نا, آئیڈیولوجیکل ہے, وہ بھی الہی, قرآنی, حسینی, کربلائی. ٹھیک ہے, خون دینے کا مرحلہ تو ابھی باقی ہے نا. قیام اصلی امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. آپ کی قیادت میں وہ تحریک, وہ قیام پورے دنیا میں جو پھیلے گا. یہ تحریک صرف پاکستان میں نہیں, ہند میں نہیں ہے, پورے
یورپ سے لے کر افریقہ سے لے کر ایشیا سے لے کر ہر جگہ پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک چلے گی. کون چلائے گا؟ اب اس کے لیے کہ انسان کو بیدار ہونا ہے، نورانی ہونا ہے اس کے لیے. فرماتے فمن تعجل فی یومین 11 12 13 3 دن وقوف حاجیوں کے لیے جو مینا میں ان کے لیے واجب ہے، 11 12 ایام تشریقات میں ان کے لیے واجب ہے. فرماتے ہیں ایک حکم بیان فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تم 3 میں سے 2 دن مینا میں، ٹھیک ہے، رات بیتوتا کہا جاتا ہے، گزارنی ہوتی ہے مینا میں، رات گزارنے عبادت میں، ذکر خدا میں. فرماتے ہیں اگر 3 کی جگہ پر اگر 2 دن رکے گناہ نہیں ہے تمہارے لیے. فمن تعجل فی یومین 3 راتیں نہ رکو مینا میں 11 12 13 کو، بلکہ 11 12 رکو، یعنی تعجیل کرو، جلدی کرو. کہتے ہیں فلا اسم علیہ، تمہارے پہ گناہ نہیں ہے، ان کے اوپر گناہ نہیں ہے، اس شخص کے اوپر گناہ نہیں ہے جس نے 3 کے بجائے 2 راتیں یعنی 11 12 کو بیتوتا کی یعنی رات گزارا ہے. ومن تأخر، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو مؤخر کرتا ہے، 2 کے بجائے 3 راتیں رکتا ہے، فلا اسم علیہ، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں. گناہ کہاں پہ؟ گناہ وہاں پہ جو 2 راتوں سے کم وہاں پہ رکے، 2 راتوں سے کم وہاں پہ گناہ گار ہے. قرآن نے فرمایا کم از کم 2 ورنہ 3. اب 2 کس کے لیے؟ 2 اس افراد کے لیے لمن اتقی، جو باتقوا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، جو اس نے کوئی جرم انجام نہیں دے. وہ حاجی جو رکا ہوا ہے وہاں پر مینا میں رکا ہوا ہے، اس سے پہلے رکا ہوا ہے، محسنہ شکار کیا، گناہ گار بن گیا، مجرم، ٹھیک ہے، اس کے لیے کفارہ ہے نا. ایسے افراد کے جنہوں نے شکار کیا، سید یہاں پہ فتح ہے لمن اتقی، تقا تقوا کا پرہیز کا معنی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو کہ ہے اس شخص کے لیے 2 کی اجازت ہے، 2 راتوں کی اجازت ہے. لمن اتقی، جو با تقوا ہو، یعنی جو پرہیزگار ہو، یعنی جو شکار سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہو، اس کے لیے ہے کہ وہ 2 دن گزار کے وہ جا سکتا ہے. اب دیکھیں آگے فرماتے ہیں واتقوا اللہ. حج کے بعد کیا فرما رہے خدا؟ حالانکہ حج جو ہے سارا باتقوا انسانوں کا کام ہے نا، بے تقوا تو حاجی نہیں ہے، لیکن فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوا اختیار کرو، تقوا اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خوف خدا تمہارے اندر ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حج کی جو نورانیت تمہیں ملی ہے، تمہارے نصیب میں ہے، اس نور کی حفاظت کرو. زمانۂ جاہلیت میں فوراً وہ نور کے خلاف چلتے تھے، نور تاریکی میں بدل جاتا تھا، آبا کو ذکر کرنا شروع، دنیاوی کاموں میں پڑ جاتے تھے. فرمایا نہیں، نور کے کسب کے بعد اگر عاقل انسان ہے، باشعور ہے، وہ نور کو، جو نور اس نے کسب کیا ہے، اس کو کیا کرے گا؟ اس کی حفاظت کرے گا. نماز نور ہے نہیں ہے؟ نماز نور ہے، وضو نور ہے، عزاداری نور ہے، قرآن نور ہے، مجلس میں رہنا آپ لوگوں کا یہ نور ہے، قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے نا. کسب نور ہے، نور ہے، کسب معاش صرف نہیں ہے دکان پہ، یعنی کمائی، نور کو لینا، نور کو کھینچنا کی طرف، خود نورانی ہونا، یہ مومن کرتا ہے. یہ نماز کے بعد اس نور کی حفاظت ضروری ہے جو نہیں ہوتی. نماز کے فوراً بعد گناہوں میں ہم کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ نماز پڑھ لیے، نماز تو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے. نماز پڑھتے وقت بازار میں گیا اور نامروں پہ نظر پڑی، لذت محسوس کرنا شروع کیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نماز نور نہیں ہے. نماز صرف کیا ہے؟ ورزش ہے. نماز کو اس نے نماز نہیں، فلسفے نماز کیا ہے؟ خشوع و خضوع، بارگاہ الہی میں حاضر ہونا، اپنے آپ کو حاضر کرنا. قیامت کے اس حاضری کی تکرار ہر روز 5 دفعہ خداوند متعال نے پریکٹس کرواتے ہیں خداوند متعال کہ ہر روز حاضر ہو جاؤ، اور حاضر اس طرح دو کہ نور کسب کرو، اور یہ نور بن کر، مجسم نور بن کر، پھر اس کے بعد عالم برزخ میں نور کی صورت میں جاؤ، اور عالم محشر میں اس وقت میدان محشر میں قبروں سے نور بن کر نکلو. جہاد اسی لیے نا، مجاہد، جہاد کا جو عنوان آپ کو دیا گیا ہے اسی لیے. نور کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، صبر کا مفہوم یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے. صابر یعنی ثابت قدم، گناہوں سے لڑنے والا، بھاگنے والا، شیطان سے لڑنے والا.
اسے کہتے ہیں صابر. صابر نہیں ہے خاموش رہنے والا, کچھ نہ کہنے والا, یا ہماری جو ہے نا پاکستانی زبان میں یا ہمارے معاشرتی زبان میں, سماجی زبان میں جو عام ہے, صابر ثابت قدم رہنے والے کو کہتے ہیں. جب تک ثابت قدمی نہیں ہے اس وقت تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے, جب تک انسان گناہوں سے نہ بچے کرامت حاصل نہیں کر سکتا, اس کی عزت نہیں ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الہموم اکرمنا بالہدی والاستقامہ. یعنی یہ دعا ہے امام زمان علیہ السلام کی دعا, آپ سے منسوب دعا ہے. پروردگار یہ رزق مجھے عطا کر اور مجھے وہ اکرمنا, مجھے کرامت دے, مجھے عزت دے. کس سے؟ دو چیزوں سے. ہدایت سے عزت ملتی ہے, اس ہدایت پر باقی رہنے سے عزت ملتی ہے. ٹھیک ہے, عزت آپ نے ہدایت لے لی ہے, مجلس میں آئے, ہدایت لی, دل نورانی ہوا, لیکن اس کی حفاظت بہت اہم ہے. یہ بہت مشکل کام ہے حفاظت کرنا. حج کی حفاظت بھی ضروری ہے, فرمایا اس کی حفاظت کرو. واتقوا اللہ, عزاداری کی حفاظت کرو, عزاداری کی حفاظت کرو. عزاداری نور ہے. فضائل اہل بیت انبیاء علیہ السلام نور ہے. ذاکر جو حقیقت بیان کرے وہ نور ہے. اگر علماء کرام محرم الحرام میں اگر آیات قرآن کی تفسیر کا فرما رہے ہیں وہ نور ہے. ذکر خدا, ذکر اہل بیت کیا ہے؟ نور ہے. یہ سارے نور ہیں. آپ کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ابا عبداللہ الحسین کے غم میں, یہ آنسو کا ہر قطرہ نور ہے. تولا و تبرا کہ جو عاشور کے دن سنت ہے, اللہم من قتل, اللہم لعن قتلۃ الحسین. یہ تبرہ نور ہے. محمد و آل محمد درود بھیجنا یہ نور ہے. فروغ دین میں اسی لیے نا نور ہے. یہ دل میں نفرت اور دل میں محبت ہے اہل بیت, دشمنوں سے نفرت, یہ نور ہے. اس نور کو باقی رکھنا ہے, اس نور کو باقی رکھنا ہے, اس کو جاری رکھنا ہے. یعنی مجالس میں جائے نور لینے کے لیے, نہ کہ وہاں ٹائم گزارنے کے لیے. یعنی نیت ہماری ہو کہ نورانی بن کے نکلوں گا, نور کی حفاظت کروں گا. ان سب کا جاری رہنا ضروری ہے عاشورہ کے بعد. آپ دیکھیں خداوند متعال نے اس نور کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا. تولا تبارہ میں ایک آپ کے لیے مصداق بیان کروں. تولا و تبرہ کا جو ایک مقام ہے, جو آپ مجلس میں جو ماشاءاللہ ہمارے مومن حضرات جو نعرہ بلند کرتے ہیں اپنی جگہ پر, خداوند متعال نے اس کا ایک مقام رکھا ہے. پانی پیتے کے وقت, ٹھیک ہے, پانی پیتے وقت ایک عمل ہے جو ایک مومن انجام دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ پانی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں, توجہ کیجیے گا. اس کے بعد پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہیں, اور اس کے بعد صلوات اللہ علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اور اس کے بعد لعنت اللہ, خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے ان کو پیاسا رکھا. یہ ہے یہ تولا و تبرہ پانی پیتے وقت. یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے, اس کا اجر رکھا گیا ہے. آرزو حسین ابن علی ہے یا نہیں ہے, جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے توسط سے عالم خواب یا عالم رؤیا میں شیعوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا. یا شیعتی مہما شربت عذب ماء عذب فاذکرونی, اے شیعو جب بھی پانی پیو ٹھنڈا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرو. ٹھیک ہے, یاد کرنے کے لیے جو مقام ہے, جو وقت ہے, وہ کیا یہی ہے. اس کے لیے سلیقہ بتایا, بسم اللہ, اس کے بعد الحمدللہ, اس کے بعد صلوات, اس کے بعد لعنت بھیجنا, اس کے بعد جو اجر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا اجر ہے. اجر یہ ہے فوراً, اجر یہ ہے کہ خداوند متعال 1,00,000 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے فوراً. 1,00,000 گناہیں مٹ جاتی ہیں, 1,00,000 درجے بلند ہوتے ہیں. 3,00,000 ایک عمل کا, ایک عمل کا. یعنی آپ نے ایک اگر دن میں 10 دفعہ اگر آپ نے پانی پیا ہو یا عمل انجام دیا ہو, کتنے بن جاتے ہیں؟ کتنے بن جاتے ہیں؟ حساب کریں. 13,00,000 تقریباً. یہ نور ہے نا, یہ نور ہے. یہ آپ کا پانی پینا بھی نور ہے. جہاں پہ اب عبداللہ حسین کا ذکر ہو, نام ہو. ہمارے قوم میں ایران میں ایک مجتہد ہیں, شیخین قبرستان میں دفن ہیں, ان کی فوٹو بھی وہاں پہ لگی ہوئی. یہ عالم دین پانی نہیں پی سکتے تھے,
جب بھی پانی پیتے تھے آنسو گر پڑتے تھے، آب مضاف ہو جاتا تھا، نمکین ہو جاتا تھا۔ ایسی ہستیاں ہیں، ایسے سید ہیں، ایسے لوگ ہیں، ہمیں اثر نہیں ہوتا نا، لیکن وہ جو اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، جن کا دل کربلا میں ہے، جن کا دل ہمیشہ امام حسین کے ساتھ دھڑکتا ہے، جن کا دل ہمیشہ شہداء کے ساتھ ہے، پانی نہیں پی سکتے تھے، پانی نمکین پانی میں چینج ہو جاتا تھا، پھینک دیا کرتے تھے، تشنا رہتے تھے۔ اذان محترم، نور بہت اہم ہے، ان تمام عزاداری کا نور بہت، شہید محسن حججی ایک نور ہے، رہبر معظم انقلاب نے ان کو آج کے زمانے کی حجت قرار دی، رہبر معظم انقلاب نے، ولی فقیہ میں، زمانے میں حجت ہے، دلیل حق پر رہنے کا، اس کو فالو کرو۔ شہید محسن حججی 30 سال بھی شاید ان کی عمر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نورانی جوان ایک بچہ ہے، آپ نے اس کی فلم دیکھی ہوگی، ماں باپ کا احترام آپ نے دیکھا ہوتا، نور جب بنتا ہے تو اس کے بعد احترام اور ادب آ جاتا ہے اس کے پاس، جب نور آ جاتا ہے صرف پانی تک اور صلوات اللہ علی الحسین پر وہ منحصر نہیں رہتا، آگے بڑھتا ہے، حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تمنا کیا تھی؟ اس کی تمنا یہ تھی، اس کی دعائیں یہ تھی کہ خدایا مجھے ابا عبداللہ الحسین جیسی موت عطا فرما، نہ شہادت کی موت، امام کی طرح، یعنی کیا مطلب؟ تشنا ہوں، ذب ہو جاؤں اسی حالت میں۔ کوئی کہہ سکتا ہے، یعنی جس کی ایمان، جس کا نور اتنا بڑھے اور جا کر اس کا شوق، اس کا ولولہ، زندگی کا مقصد یہ ٹھہر پائے کہ خدایا امام کی طرح میں نے زندگی گزارنی ہے، امام کی طرح میں نے جانا، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی سے ہی مراد، خدایا اہل بیت کی طرح زندگی عطا کر، انہی کی طرح موت ہمیں عطا کر۔ شہید حججی اس کی اعلیٰ اور اکمل مثال ہے کہ جنہوں نے کیا فرمایا، خدایا حرم امام رضا میں علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم ان کے بھائی سے بھی ملے، والد صاحب سے بھی ملے، اور ان کے ظاہر کلپس موجود ہیں، وہاں پہ یہ بیان ہوا کہ یہ حضرت شام گئے حضرت زینب کبریٰ کے حرم کی حفاظت کے لیے، پھر واپس آ کے شہید نہیں ہوئے، ایک غم تھا ان کے، خدایا میں قابل نہیں تھا۔ ایسی ہستیاں نا جو جہاد پر جاتے ہیں، آتے ہیں، اس کے بعد ان کی گریہ بڑھ جاتا ہے۔ گریہ کیا ہوتا ہے؟ خدایا یہ شہادت، فلان شہید ہو گئے، میں شہید نہیں ہوا۔ زینب کبریٰ نے ان کا قبول کیا، شاید میرا قبول نہیں کیا۔ دیکھیں شہادت، شہید نہ ہونے کی وجہ سے تڑپتے تھے اور آتے تھے، بیان کرتے تھے، دوستوں میں آتے تھے، اپنے ماں باپ سے التجا کرتے تھے، التماس سے دعا۔ ہوا یہ کہ حرم امام رضا علیہ السلام میں شب قدر میں، وہاں سے حرم امام رضا زری کے سامنے سے فون آن کیا، آن کرنے کے بعد اس کو اسپیکر آن کیا اور والد محترم سے کہا، یا والد آپ کی دعا قبول ہوگی، اے مادر گرامی آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ نے ایک دعا کرنا ہے، میں نے یہاں پہ الہی آمین کہنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا بیٹے بتاؤ۔ فرمایا دعا یہ ہے، میں دعا کروں آپ آمین کہیں، خدایا مجھے حسین جیسی تشنہ لب ذبح والی موت عطا کر۔ انہوں نے کہا خدایا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اے بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ جائیں وہاں پر، ہم نہیں روکتے تمہیں، شہید انشاءاللہ تمہارے مقدر میں ہے، لیکن یہ کیا بات ہے؟ اذان محترم یہی ہوا۔ آپ وہ کلپس دیکھیں، خداوند متعال نے ان کے آرزو کے مطابق ان کو ایسی شہادت نصیب کی کہ تشنہ حالت میں بچوں کے ہاتھوں ذبح ہوئے ہیں۔ سخت موت ہے نا، سن تر سے جدا ہوا ہے، داعش ملعون نے ان کا سر نہیں دیا، ایران گورنمنٹ نے پھر مذاکرات کیے، اس کے بعد جا کے ان کا سر بعد میں پہنچا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت ہے، پتہ ہے آپ کو، اتنی عظیم شخصیت ہے، باقاعدہ عوام کے مطالبے پر گورنمنٹ کو، وزارت خارجہ کو رابطہ کرنا پڑا شام سے، اور انہوں نے پھر تحقیق کی، پھر اس کے بعد داعش سے مذاکرات ہوئے، اس کے بعد جا کے شہید محسن حججی کی کا سر مقدس مطہر وہاں پہ پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ماں نے کہا کہ جب ان کی شہادت کی خبر مجھے ملی تو میں نہیں روئی، لیکن جب میں نے کلپ میں ان کے سوکھے لب کو جب میں نے دیکھا تب میں نے گریہ کیا۔ فرماتے ہیں ان کی شہادت کی خبر نے مجھے نہیں رلایا۔ کلپ موجود ہے، واضح موجود ہے۔ جب ان کو داعش ملعون گاڑی میں بٹھا رہے تھے اور اپنے دریا میں بٹھایا تو ان کے لب سوکھا ہوا تھا، سویدی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تب مجھے صبر نہیں آیا، مجھے ابا عبداللہ الحسین کے تشنگی یاد آئی۔ وہاں پر بھی میں نے اپنے بیٹے کا گریہ نہیں کیا، حسین پر گریہ کیا، ابا عبداللہ الحسین پر گریہ کیا، بیٹے پہ نہیں کیا۔ پھر بھی ہاں، اس تشنہ لبی نے مجھے منتقل کیا کہاں پر؟ کربلا میں۔ لیکن میں نے جو
ذکر کیا اور یاد کیا حسین کی یاد. عزاداروں، حسین کی یاد. اور حسین اور آپ کے شہداء کے بعد امام سجاد سلام اللہ علیہ مظلوم ہے نا، مغموم ہے. امام سجاد علیہ السلام سے زیادہ مغموم کون ہے؟ تو 35 سال خون کے آنسر ہوتے رہے. پانی آتا، فرماتے اے خدایا میرے باپ تشنہ شہید ہو گئے. کھانا آتا، اے پروردگارا میرے بابا بھوک میں شہید ہوئے ہیں. جب بھی قصاب کی دکان سے گزرتے رک جاتے، اے قصاب آیا تو نے اپنے جانور کو پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا کیوں نہ پلائیں، ہماری تو عادت ہی ہے جانور کو پانی پلائے بغیر ہم ذبح نہیں کرتے. فوراً کربلا کی طرف رخ کرتے، اے بابا جان یا بتا، جانور کو بھی پانی پلا کر ذبح کیا گیا، لیکن اے مولا آپ کو تشنہ لب. عزاداروں، کسی بھی پردیسی کو دیکھتے جا کے پوچھتے مولا. دیکھیں 35 سال امام نے یہ کردار ادا کیے. جاتے کہتے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، پردیسی تو نہیں ہو؟ کہتا پردیسی نہیں ہے، پردیسی ہیں. کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کہتا مشکل نہیں ہے. فوراً کربلا کی طرف رخ کرتے، اے میرا تنہا بابا، اے میرا پردیسی بابا، اے حسین تنہائی میں آپ کو شہید کیا گیا. کسی نے کہا مولا بس کریں، 30-35 سال اتنا روتے ہیں. فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا. جناب یعقوب کا ایک یوسف تھا، اوجل ہوئے، پتہ تھا یوسف زندہ ہیں. حضرت یعقوب روئے، 40 سال روئے، نابینا ہوئے. میرے سامنے 18 یوسف بکھر گئے. مولا فرماتے ہیں اے شخص تو نے انصاف نہیں ہے، میرے سامنے 18 یوسف بے گور و کفن ان کو چھوڑ کے رہا میں. فرماتے مولا شہادت کو آپ کا ورثہ ہے. پھر آپ نے گریہ شروع کیا، فریاد شروع کیا. شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن ماں بہنوں کو رسم پہنانا، ان کو بازاروں میں گھمانا، ان کو دربار میں حاضری کرنا آیا، یہ بھی ہمارا ورثہ ہے. یہ ورثہ نہیں ہے. عزاداروں، سب سے بڑی مظلومیت اور مصائب امام کے لیے یہی ہے. جب پوچھا گیا سب سے بڑی مصیبت کہاں تھی، فرمایا الشام الشام الشام. کیوں؟ اس لیے کہ بازار کو سجایا گیا ان کے لیے. وہ کاروان جن میں زینب کبریٰ ہے، زینب اولیاء ہے، وہ کاروان جہاں پہ سکینہ بنت الحسین امام سجاد ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. قافلہ کہاں سے گزارا جا رہا ہے؟ بازار شام سے. وہ بازار جس کو باقاعدہ سجایا گیا ہے، جہاں پہ رقاص کو رقص کے لیے لایا گیا ہے، جہاں پہ تالیاں بجائی جاتی تھی. اس کاروان کو گزارا جاتا تھا. نیچے رش عوام کا لاکھوں کا مجمع، چھتوں پہ عورتوں کو باقاعدہ وہاں پہ ان کو رکھا گیا اور ان کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ان کو بتایا گیا کیا کہ وہاں سے اس قافلے کو، مظلوم قافلے کو، تھکے ہوئے قافلے کو، تنہا قافلے کو وہاں سے گزارا گیا. عزاداروں، ایک وہ وقت بھی آیا جب حکم ہوا کہ اس قافلے پر پتھر برسائے جائیں، چھتوں سے پتھر برسائے گئے. یہی وقت تھا جب مولا نے نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت شروع کی. لیکن یہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے پتھر مارے مولا کے اس دہر مقدس پر بھی. تاریخ میں ہے کہ اسی اثناء میں مولا کا سر کئی دفعہ نو کے نیزے سے زمین پر گرا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما.